کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. پاکستان کا جو دستور میں باقاعدہ طور پہ نام ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یعنی ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جمہوریت ہے. ان دونوں کا باہمی ربط کیا ہے؟ اسلام ایک الہامی دین کا نام ہے جبکہ جمہوریت عوام کی رائے اور عوام کی مرضی کا نام ہے. یہ دونوں کہاں پہ آپس میں جا کے ریکنسائل کرتے ہیں اور کیا اس میں کوئی اختلاف موجود ہے، ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی تضاد موجود ہے یا نہیں؟ ان دونوں باتوں کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کا جو ماڈل ہے وہ بنیادی طور پر جو جدید عہد کی جمہوریتیں ہیں اس میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے اور کتنا اس سے مختلف ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کن کن اور زاویوں پہ غور کرنا ضروری ہوگا. یہ ہیں وہ بنیادی سوالات جو آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے. ادا صاحب بہت بہت خوش آمدید کہیں گے. ظفر اللہ خان صاحب، آپ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور مجموعی طور پر جو مختلف سیاسی نظام ہیں ان کی اہمیت اور تاریخی تجربات انسان کے کیا رہے اس کی طرف آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا، گو کہ وہ خود ایک بہت مفصل اور تفصیل طلب موضوعات ہیں. ان کے اوپر بہت سارے سوالات بھی، ضمنی سوالات بھی بن سکتے تھے، لیکن چونکہ وقت ہم نے بچانا ہے اور موضوع کو براہ راست جو ہمارا اصل کنسرن ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. آپ نے بات کی کہ اسلام نے جو عوام کی رائے ہے اس کا احترام کیا ہے اور اس کو انڈوس کیا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ جو پارلیمانی نظام اس وقت دنیا میں رائج ہیں ان کی تاریخ کو بہت پرانی نہیں ہے. آپ نے چند دانشوروں کا نام بھی لیا جن میں ہابس کا نام تھا، لاک کا نام تھا اور روسو کا نام تھا، جو کہ نسبتاً بہت بعد کے لوگ ہیں. اگر ہم اسلام کے ابتدائی ایام کی طرف جائیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا کوئی سیاسی نظام جسے ہم آج سیاسی نظام کی تعریف میں کہتے ہیں وہ موجود تھا یا نہیں تھا، اور اگر وہ تھا تو اس کی شکل و صورت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسلام دین فطرت ہے جو زمانہ اپنے حساب سے آگے بڑھتا ہے اس کی ہر اچھی بات کو وہ قبول کرتا ہے. خاندان کیسے بنا یہ فطرت نے خود بنایا ہے، یہ کسی مذہب نے نہیں بنایا. لوگوں نے زراعت کرنی ہے، لوگوں نے اپنے جھگڑے ختم کرنے ہیں، یہ مذہب ہو یا نہ ہو یہ ہوتا ہے. حفاظت کا نظام لوگوں نے کیسے بنانا ہے، عدلیہ کا نظام لوگوں نے کیسے بنانا ہے، حکمرانی کا نظام لوگوں نے کیسے بنانا ہے، یہ سماجی مسئلے ہیں، یہ انسانی مسئلے ہیں. یہ انسان کے ارتقاء کے ساتھ خود آگے آتے چلے گئے، آ رہے ہیں. روڈیمنٹری فارم جو تھی سٹی سٹیٹ جو ابتدا میں یونان میں چند لوگ بیٹھ کے حکومت کے فیصلے کرتے تھے، وہاں سے لے کر عہد پارلیمنٹ تک یہ انسانی ارتقاء کے نتیجے میں آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے سامنے دونوں باتیں تھیں. ایک یہ تھی کہ آپ معمور من اللہ تھے، مصطفیٰ تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے اور نبی کے سلسلے کے آخری تھے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہدایت آپ کے ذریعے بھیجی ہے، لوگوں کو ماننی پڑے گی. ایک تو یہ آپ کا پہلو ہے. ایک پہلو ہے کہ آپ ایک سماج میں آئے ہیں. وہ سماج جو ہے عرب کا سماج ہے، روایتی ٹرائبل قبیلوں کا سماج ہے، باقاعدہ حکومت نہیں ہے. مدینہ میں کوئی حکومت نہیں ہے، مکہ میں چھوٹی سی حکومت ہے، سٹی سٹیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. بڑی حکومت کوئی نہیں تھی. یمن میں بادشاہت تھی، جنوب میں ایران میں، شمال مشرق میں ایران تھا، بہت بڑی امپائر تھی کئی ہزار سال کی. روم، اور تھوڑا مغرب میں جائیں، شمال مغرب میں تو روم تھا صدیوں سے، کئی سو سال سے وہاں ایک بہت بڑی امپائر تھی. امپائر کا مطلب ہوتا ہے کئی ملکوں پہ قبضہ کر کے ایک ہی حکومت بنا لیجیے، بادشاہ ایک ہو جو وہ کہہ دے وہ چل جائے، یہ ہوتی ہے امپائر. اس کانٹیکسٹ میں آپ آئیں. ایک طرف آپ کے پاس نبوی ہدایت الوہیت ہے، الوہیت کا پیغام ہے، الوہیت نہیں ہے، الوہیت کا پیغام ہے، الہیت کا پیغام ہے، نبوت کا پیغام ہے. اور دوسری طرف انسانی سماج ایک خاص ارتقاء پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں یہ سیاست چل رہی ہے آپس میں. آپ نے جب آئے تو دو حصے ہیں آپ کی منسٹری کے. آپ کا جو نبوت کا زمانہ ہے،
آپ کے دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے مکہ کا زمانہ ہے جس میں آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. آپ نے توحید کی بات کی, آپ نے رسالت کی بات کی, آپ نے آخرت کی بات کی, لوگوں کی اصلاح اور اخلاقیات کی بات کی, عورتوں کے حقوق بعض اوقات اٹھائے, بچوں کو قتل نہ کرو, اخلاقی رسپانسبلٹی کا درس دیا. کوئی سیاسی بات نہیں کی. جب آپ ہجرت پہ تشریف لے گئے, وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے احکامات میں اور قرآن پاک کی جو وحی تھی اس میں اجتماعی نوعیت کے احکامات آنا شروع ہوئے اور جس میں سیاسی احکامات آنے شروع ہوئے. اب آئیے آپ جب تشریف لے آئے تو پہلا کام آپ نے کیا سیاسی عمل سے دیکھتے ہیں نا. آپ تشریف لائے تو مدینہ میں کوئی ریاست نہیں تھی. اچھا, مدینہ ایک گاؤں کا کلسٹر تھا, کوئی 12 13 14 15 گاؤں تھے, اور ان میں سے سب سے بڑا گاؤں یا ایک گاؤں کا نام یثرب تھا. یہ لوگوں کو پتہ ہونا عام چاہیے. طور پہ یثرب اور مدینہ ایک ہی نہیں, سمجھا مدینہ جو ہے نہیں, مدینہ تو نبی تو بعد میں کہا گیا نا, اس کا نام یثرب تھا. وہ ایک گاؤں تھا, چاروں طرف اور گاؤں تھے, زیادہ تر یہودی تھے وہاں. وہ سارے گاؤں مل ملا کر جو گاؤں تھے 8 10 12, ان کی آبادی کو 10,000 بنتی تھی ٹوٹل. ان کا ایک گاؤں یثرب تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ النبی بن گیا, نبی کا شہر. یہ کوئی نام نہیں تھا لیکن آپ کی نسبت سے یہ بنا. تو آپ گویا کہ وہ ادھر آپ تشریف رکھتے تھے, وہ یہاں سے معاملہ شروع ہوا. تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا سیاسی, آپ نے مختلف گاؤں جو تھے ان کے سرداروں سے بات چیت شروع کی, اور آپ کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں سیاسی نظام بنانے کی تیاریاں وہاں مکمل ہو چکی تھیں. یہ ایک لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بعد میں ایک بڑا اہم نقطہ سمجھ آئے گا. مکہ پاک میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ تقسیم کر لی تھی. کیسے تقسیم تھی؟ دیکھیے مکہ میں تھا امور انہوں نے آپس میں کچھ طے کیا کیے تھے. ہوئے تھے. دیکھیے مکہ مرکز تھا بیت اللہ کا. بیت اللہ, بیت اللہ کیا تھے, دنیا سے لوگ آتے تھے سلام کرنے, عبادت کرنے, تجارت بھی ہوتی تھی, لوگ بھی آتے تھے. اب یہ جو کام تھا, کہہ لیں گے حضرت حج آج کے زمانے میں, یہ انہوں نے بیٹھ میں آپس میں تقسیم کر کے بنو ہاشم کو دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو. یہ ذرا مذہبی لیڈر انہوں نے. جو سیاسی میٹر تھے, لڑائی کدھر سے کرنی ہے, جنگ کرنی ہے, حملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے, اپنے وفد کہاں بھیجنے ہیں, ٹریڈ ہم نے کہاں کرنی, یہ تو تھا تیرا. مطلب مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ واد غیر ذی ذرن, کہ ایسی آبادی, ایسی وادی جس میں ایک گرین لیف بھی نہیں ہے, ایک گرین پتہ بھی نہیں ہے. تجارت جاتی تھی کہاں ان کی, شام میں آٹا وہاں سے آتا تھا, کھانا پینا تو ان کو تھا کہ غریبوں کے پاس, تجارت ہوتی تھی. تو وہ کیسے جائیں گے, معاہدے کیسے کریں گے, ان کو ٹیکس دیں گے. دیکھیے باتیں آسان تو نہیں ہوتی, زبان میں کہنا آسان ہے. آپ کا قافلہ جائے گا, ان کو ٹیکس نہیں دینا. ان کے قافلے آئیں گے تو آپ ٹیکس لیں گے کہ نہیں لیں گے, ان کی حفاظت کون کرے گا, ٹھہرائیں گے کون, یہ سارے مسئلے. لڑائی ہوگی تو کون فیصلہ کرے گا. یہ معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں. یہ کام انہوں نے تقسیم میں بنو امیہ کو دے دیا. تو گویا کہ ایک چھوٹی سی سٹی سٹیٹ مدنی ریاست بنی ہوئی تھی. اب ہمیں سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا کہ اس وقت انسان سماج تھا ہی ایسے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, ہم اس وقت کے اصول یہاں پہ لگاتے ہیں اور آج کے اصول پیچھے لگاتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جب بن گیا تھا, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں, یہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایک بالکل مختلف صورتحال کا سامنا قبیلے تھے, بالکل یہودی قبیلے زیادہ تر تھے. بنو, آپ کو پتہ ہے نام نہیں لیتے, وقت کم ہے. اور جو دوسرے بڑے قبیلے تھے, جو عربوں کے بڑے قبیلے تھے, وہ ایک بنی خزرج تھے, اوس تھے, اوس و خزرج, بنی اوس بنی خزرج. انہوں نے آپس میں مشاور سے یہ سوچ رکھا تھا کئی سالوں سے, اب ہمیں یوں چاہیے کہ اپنا ایک سربراہ بنا لیتے. اب یہ معاملہ تیار تھا, دو بندوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی. کچھ قبیلے اس کو حمایت کر رہے تھے, کچھ قبیلے اس کو حمایت کر رہے تھے. ایک تھے سعد ابن عبادہ, ایک قبیلے, ایک گروپ کے سردار, اور ایک تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کو آپ منافق کہتے ہیں. بعد میں جو بنا کیوں منافق, یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں اس بات. یہ دو تیار بیٹھے تھے. اچھا, بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا ایک تاج بنا لیا تھا,
چھوٹا سا جو اس کے سر پہ رکھنا تھا کہ یہ ہمارا آج کے بعد. یہ آپس میں بات چل رہی تھی, یہ جھگڑے میں تھے جی میرے ساتھ قبیلے زیادہ ہیں, میرے ساتھ زیادہ ہیں. اب یہ دونوں کا بات اپنا اپنا کلیم تھا. اب چل رہا تھا. اب یہ جب مکمل ہو گیا, بالکل قریب تھا, سعد بن عبادہ مسلمان ہو گئے, نبی پاک تشریف لے آئے. اب ایک تیسرا ایلیمنٹ آ گیا. اب ایک ایسا آدمی آ گیا جو کردار میں بھی اچھا ہے, وہ کہتا یہ ہے کہ میں نبی, ہم سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. اب نبی جو ہے, اب آپ اس کو سامنے اس کی بات مان رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, حکم مان رہے ہیں, تو اب لوگوں نے سیاست میں بھی اسے دیکھنا شروع کر دیا. جب دیکھنا شروع کر دیا تو اب ایک تین بن گئے اقتدار کے سسٹم کے اندر لوگ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات چیت شروع کی اور 1.5 سال بات کی. 1.5 سال وہ بات کرنے کے نتیجے میں آپ نے ایک معاہدہ لکھا جس کو جسے میثاق کہا جاتے ہیں میثاق مدینہ, دستور مدینہ, کتاب مدینہ, کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. مختلف لوگوں نے نام لکھے ہیں اس کے. میثاق ورقہ ایگریمنٹ کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, دستور معنی. اس میں آپ نے ایک پہلا مدینہ کی سٹی اسٹیٹ تھی, ریاست چھوٹی تھی, مدنی ریاست, اس کا تحریری دستور بنایا. اور یہ مشاورت سے عمل 1.5 سال کی مشاورت. کتنی اہم بات ہے 1.5 سال کی مشاورت کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کیسے میں. فریم ہوتا ہے, ہاں, کیسے آپ نے بنتا ہے. یہ نہیں کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نا, کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا جی جی یہ جی 10 احکام 10 اللہ احکام نے ہیں دیے. یہ. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ نماز, روزہ, یہ احکامات مجھے اللہ نے دیے. یہاں نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں حکمران ہوں, نہیں کہا. آپ نے 1.5 سال مذاکرات کرنے کے بعد تمام سے تحریری معاہدہ کیا. کون تھے لوگ اس میں؟ مکہ سے آنے والے مہاجر, مقامی طور پہ مسلمان ہونے والے قبائل, مقامی طور پہ مسلمان نہ ہونے والے عربی پرانے مذہب کے لوگ, اوس و خزرج, اور یہودی. بنو قریظہ, بنو قینقاع, بڑے قبیلے ہیں, اور کچھ عیسائی تھے, کچھ وہ دین حنیفیت والے تھے, قبیلے تھے. آپ نے بیٹھ کے ان سے معاہدہ کیا. اس نقطے کو وضاحت کی بڑی ضرورت ہے اور اس کے اوپر سٹریس کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشن کا نقطہ جس طرح سے بنتا ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو اسلامی طرز عمل ہے ہی بس نہیں. وہ ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں سے لاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل تو یہی ہے نا. اچھا, اس میں بھی معاملہ طے نہیں ہوا. کچھ قبائل نے آ کے دستخط کر دی, ہم آتے بعد میں اس میں کیا لکھا ہوا تھا. ابھی مشاورت کے عمل میں دیکھتے ہیں. جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر کے بعد کچھ قبیلوں پہ روب پڑا کہ بھی تو مسلمانوں نے اچھا مارکا مار لیا ہے, تو کچھ قبیلے جنگ بدر کے بعد انہوں نے آ کے اس معاہدے کو دستخط کے دوبارہ وہ ممبر بنے, آ کر اس پارٹی ہوئے. پارٹی ہوئے. پہلے پارٹی نہیں تھے. اچھا, اگر میں نوجوان ہمارے جو ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں, اس میں ایک تو ہے نا ہماری پرانی کتابوں میں سب میں لکھا ہوا ہے, لیکن جدید کتابوں میں ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے دستور مدینہ, اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے پوری شکیں جو ہے نا بیان کر دی ہیں کہ اس میں یہ شکیں تھیں اور یہ آپ نے اس میں لکھا تھا. یا اس پہ سب سے اچھا کام جو ولندیزی اور ڈچ ہے مستشرق ولہازن, اس کا ہے. اچھا, حمید اللہ نے بھی, رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ اگرچہ ہندوستان حیدرآباد دکن سے تھے, ان کے پاس پاکستان کی شہریت تھی, زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری, ساری زندگی انہوں نے سیرت پہ کام کیا اور حضور پاک کے زمانے تک رہے, آگے نہیں آئے. آپ کا جو سیاسی معاشی نظام تھا اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دی, اور وہ پھر پاکستان میں خطبات بہاولپور کے نام یہ سے بتانے اس لیے ضروری ہے کہ لوگ نہیں, ذرا اس کو پڑھیں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, علمی کنٹریبیوشن. اس میں آپ نے گویا کہ 1.5 سال کے پہلے مذاکرات کے بعد ایک حصہ, اور پھر 1 سال کے بعد قومیش 2-2.5 سال کے زمانے میں میثاق مدینہ مشاورت کے بعد مکمل ہوا, اور اس وقت مکمل ہوا جب مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی. یہ اچھا. ہاں, اگر تو مسلمان اکثریت میں ہوتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نبی کا حیا کیا تھا. مسلمان تو تھے نہیں, معیشت ساری کی ساری یہودیوں کے پاس تھی, ہاں مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو گویا کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, ایک معاہدہ عمرانی ہوا. آئیں اس میں آپ نے لکھا 4-5 موٹی موٹی باتیں بتا دوں, سیاسی پہلو. اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میں نبی ہوں, اور میری بات آپ کو ماننی پڑے گی, بالکل نہیں لکھا. آپ نے پہلی کلاس اس کی یہ ہے, پہلی شک, کہ ہم مسلمان جو آئے ہیں
مقامی جو باقی عرب قبائل ہیں اور فلاں فلاں یہودی قبائل فلاں فلاں، یہ سارے مل کے ایک کمیونٹی بنا رہے ہیں، امت واحدہ، یہ امت واحدہ سنگل اور یہاں پہ امت کا تصور بہت وسیع تصور دیکھ ہے۔ لیں آپ، میرا لفظ تو نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے نبی نے خود یہ لفظ چنا ہے، اور ہماری ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں، ابن کثیر کی تاریخ میں ہے، ابن خلقان میں ہے، تبری تبرین میں ہے، لکھا ہے۔ اور ابن خلدون میں بھی ہے، ہمارے ہر ایک بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اس طریقے سے جو ہمارے شیعہ دوستوں کی حدیث کتابیں ہیں ان میں ہے، کسی کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے سارے نے اس کو اتفاق کے حضور نے یہ کام کیا ہے۔ اس میں آپ نے جب یہ کمیونٹی بنائی تو اب آپ نے آگے کیا کیا، اب آپ نے اس کے 4-5 خصوصیات میں بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ۔ آپ نے تمام قبیلوں سے یہ کہا کہ آپ کی جو قانون ہے وہ آپ کا اپنا لگے گا، جو آپ چل رہا کے ہے، رسم و رواج کے یا جو بھی آئین آپ نے فوجداری بنا رکھا قانون ہے، آپ نے بنا رکھا ہے وہ آپ کا چلے گا، آپ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں نہیں گے۔ کہیں گے، نہیں آپ، اچھا اس کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ آپ کے قتل کا دیت کا نظام آپ کا چلے گا، القبیلے کا نام لکھا ہے، فلاں قبیلے کا نظام اپنے چلے گا۔ اب اس سے اصول ماڈرن سینس میں اصول کیسے نکلا؟ اصول نکلا کہ آپ مختلف کمیونٹیز کو، مختلف علاقوں کو جو نظام بنا رہے ہیں وہ لوز سا ہے، سنٹر جو ہے وہ اپنی پاور محدود امپوز نہیں رکھتا ہے، کر رہا، ان پہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہے۔ ڈیلیکیٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈریشن آپ نے بنائی لوز سی، اور آپ نے لوکل اٹانومی دی، لا میکنگ کی، اپنے پاس پاور مرتکز نہیں کی، اچھا جو Decentralize ڈی سینٹرلائز رکھا کہ آپ اپنے نظام چلائیں گے، یہ اس سے میں سیاسی اصول ملا نا۔ بالکل ٹھیک۔ عہد حاضر میں یہی چل رہا ہے آج کل، انسان نے تجربے سے وہ سیکھا جو اللہ کے نبی نے آپ کو پہلے دن کر کے دکھایا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے کہ آپ لوگوں کو ہر شے نیچے دے رہے ہیں آپ کی مرضی سے۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ اپنے قوانین لگائیں گے تو لڑائی تو ہو سکتی ہے نا، بالکل سوچنا ہے نا اس پہ، بالکل، کانفلکٹ نظام بن ایک رہا لازمی تھا۔ چیز ہے، پھر آپ جہاں نے چار انسان بیٹھے کانفلکٹ، وہاں پہ اچھا کچھ نہ اب کچھ آپ ہوگا۔ نے اس پہ اصول یہ لکھا جس پہ سب نے سائن کیے، آپ قضاء کا جو نظام ہے، جوڈیشل سسٹم، ہر قبیلے کا اپنا رہے گا، میں اپنے مسلمان قاضی نہیں لگاؤں گا۔ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے یہ صحابہ بن گئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم آپ کے فیصلے، آپ نے تو نہیں کہا یہ بات، آپ کے اپنے لوگ فیصلہ کریں گے۔ اچھا اب آگے چلیں، دو قبیلے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی تو ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اب کون کرے گا؟ یہ پرابلم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بس آج کی زبان میں آپ کہو کہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی سوری نہیں کہنا چاہیے، پانی اختلاف ہو گیا، کسی وجہ پہ ہو جاتی ہے، تنازع ہے سڑک پہ ہو جاتی ہے، ٹیکس پہ ہو جاتی ہے، اس زمانے کی ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ، ایسے ہی تھا نا، ایک قبیلہ یہاں رہ رہا ہے، قبیلہ یہاں رہ رہا ہے، ان کی اپنی حکومتیں تھیں نا قبیلوں کی، تو نہ کوئی داخل ہو سکتا نہ کوئی جا سکتا، یہ تھا نا، بالکل۔ آج بھی یہی ہے قبائل میں۔ تو انٹر پروونشل جیسے آپ کہتے ہیں کانفلکٹس ہیں، وہ کیسے اس ریزالو؟ پہ طے یہ کیا گیا کہ اب دیکھو، لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم آپ کے پاس لائیں گے، آپ ایک نیوٹرل ہیں، نبی پاک نے ان کے باہمی اختلافات پھر جو وہ ہیں، جب پیغمبر آپ کے اسلام باہمی صلی اللہ علیہ اختلافات وسلم جو آپ حل کی کریں گے۔ عدالتیں حل نہیں کر سکیں گی، تو گویا کہ ہائیسٹ کورٹ جو بنے گی، سپریم کورٹ آج کی زبان میں، وہ پھر میرے پاس آئیں گے۔ یہ بالکل ماڈرن سسٹم ہے، اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں مطلب علمی لحاظ سے آگے چلیں۔ یہ بھی آپ نے اس میں لکھا، اس معاہدے میں، کہ میں کن بنیادوں پہ فیصلہ کروں گا، اچھا وہ طے ہے، طے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ 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 نہ، ایک فریم ورک موجود ہے، پولیٹیکل اس سسٹم بن کے رہا تھا نا۔ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں موجودہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی، لکھا ہوا ہے ہمارے 175 اس کے اختیارات طے طے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جہاں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے وہ روکیں گے، اس کا اللہ پاک کے نبی وہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اچھا میں کن بنیادوں پہ کروں گا؟ اب میں ادب سے کہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میں وحی کی روشنی میں کروں، آپ نے فرمایا میں عدل کی روشنی میں کروں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، قانون سازی، دستور میں میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، آپ نبی تھے، آپ کہہ رہے تھے میں نبی ہوں، آپ کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ کے حکم کو مطابق فیصلہ، آپ نے نہیں کہا کہ میں بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی تحریر ہے، اور میرے لیے ماننا ہے اس کو۔ آپ نے اگلی بات بھی فرمائی اس میں یہ فیصلہ عدل کے مطابق کروں گا، اور اگلی بات عدل پہ بھی نہیں کروں گا، ساتھ
میں جہاں ہوگی نرمی بھی کروں گا. اب یہ کتنا ماڈرن کانسیپٹ ہے, رحمت بھی اتنا ماڈرن کانسیپٹ ہے, یہ لائر سمجھ سکتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں جسٹس ٹینڈرڈ ود مرسی, جو آپ نے کہا, یہ ماڈرن اصول ہے دنیا کے نظام انصاف کا. یہ اللہ کے نبی نے لکھا ہے. اس وقت انگریز کے یہ لفظ وہم میں بھی نہیں آئے ہوں گے, گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے. جب اللہ کے نبی نے چارٹر مدینہ میں یہ لکھا تو گویا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک قضاء کا نظام بنایا, جوڈیشل سسٹم بنایا, مشاورت سے بنایا, ان کے پاور کو قائم رکھا, ان کے ججوں کو قائم رکھا, ان کے قوانین کو قائم رکھا. اور پھر جب جھگڑا ہوا تو پھر آپ نے کہا میں فیصلہ کروں گا, اور میں بھی اپنے آپ کے بارے میں بھی معاہدے ان سے طے کرائے کہ میں کن اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. اب دیکھیں یہ کتنا شرعیت کے اوپر لوگوں کے مشاورت سے آپ نے ایک قضا بنائی. اور ہر آدمی جو ہے اس مشورے میں شامل ہو سکتا ہے, یعنی خاص لوگ شامل نہیں, وہ تھے, دیکھیں, اس کا طریقہ کار کیا اس زمانے میں مشاورت کا طریقہ قبائل کے سردار تھے, وہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ تھی نا. جیسے آج ہم الیکشن چنتے ہیں, جب ہم الیکشن میں ڈیٹیل میں آئیں گے بتائیں گے, اس زمانے میں قبیلوں کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے تھے. میں قبیلے کا سربراہ ہوں, میرا 1000 آدمی ہے, وہ نہیں سوچتا تھا. اس نے اگر مجھے چن لیا ہے, اب فیصلے میں نے کرنے ہیں, اور میں ان سے ضرور مشاورت کرتا تھا. عربوں میں بہت مشاورت تھی, لیکن باہر جو میں بات کروں گا وہ لوگ مان لیں گے. تو وہ سارے قبائل سے آپ بات کرتے تھے نا, ان کے سربراہوں سے بات کرتے تھے, کہ سائن تو وہی کرتے تھے نا. بالکل, مطلب سان تو بنو خزرج کے بڑے نے کرنا ہے نا. جیسے آج کہہ لیں گے سندھ کی بنیاد پہ جو مذاکرات ہم سے کرے گا وفاق سے, وہ چیف منسٹر ہی کرے گا نا, کیونکہ لوگوں نے اس کو چنا ہوا ہے. تو دوسری بات جو اس میں آپ نے اہم طے کر دی وہ یہ تھی کہ ہمارا ڈیفنس مشترکہ ہے, دفاع کا نظام ہاں جی, ایک ہی ہوگا. اس زمانے میں جنگیں جو تھی, ٹھیک, اندر میں ہم مل جل کے رہیں گے, باہر جب ہم جائیں گے تو ہم مل جل کے اپنا دفاع کریں گے, اور میں کمانڈر رہوں گا اس کا. مل جل کے مطلب یہ ہے کہ وہ سارے تشکیل قبیلے پائے گا تمام تشکیلوں, تمام وہ تو جو قبیلوں بھی کی ہو, طرف جب اس زمانے میں تو سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی نا, اس میں ہوتا تھا کہ یہ حملہ ہو گیا تو آؤ سارے آ جاؤ, اور باہر سے جانا ہے تو اکٹھے جائیں گے. تو گویا کہ ڈیفنس پالیسی بھی آپ نے طے کر دی آپس میں. تو چونکہ وقت نہیں ہے, ہم اتنا فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو دستور مدینہ بنایا اس کے اندر سب سے پہلی بنیاد مشاورت کی تھی, جو مشاورت بہت طویل عرصہ ہوئی. دوسری بات اس میں بہت اہم یہ ہے کہ آپ نے اس کو تحریر کیا. دنیا میں کوئی بھی معاہدہ اس سے پہلے, دستوری معاہدہ دنیا میں تحریر میں نہیں تھا. میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں 2 بڑی تحریریں موجود تھی, لوگ ہمیں بتاتے ہیں. حمورابی کا کوڈ, حمورابی کا جو کوڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو چوری کرے گا ہاتھ کاٹے گا, جو فلاں کرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے قوانین تھے, فوجداری اور سول, نکاح یوں ہوگا, طلاق یوں ہوگا. یہ جو دستوری قوانین ہوتے ہیں نا, کہ ریاست کیسے بنے گی, انتظامیہ کلی اصول جنہیں آپ کہتے ہیں, ہاں, یہ نہیں تھے حمورابی کوڈ میں. حالانکہ وہ جزیات تھیں کچھ, قوانین تھے, دستور نہیں تھا. مدینہ کا جو چارٹر ہے یہ پہلا دستور ہے تحریری, یہ انگریزوں نے لکھا ہے, والحاضن نے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور قانون موجود تھا, وہ تھا جسٹینین کوڈ. رومن بادشاہ جسٹینین نے ایک پورا رومن قانون, جو آج بھی ویسٹرن سویلائزیشن اور کامن لا کی بنیاد ہے, سارے کا سارا آج بھی وہ موجود تھا. لیکن وہ بھی کوڈ تھا نیٹی گریٹی کا, دستوری مسائل نہیں تھے. ایگزیکٹو کیسے بنے گی نہیں تھا, لیجسلیچر کیسے بنے گی, اسٹیٹ کیسے بنے گی, یہ نہیں تھی اس چیزیں. تو گویا کہ یہ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے جو چارٹر مدینہ مشاورت سے بنایا, یہ سب سے پہلا دستور تھا. دستور میں پہلے میں مملکت ڈیفائن ہوئی, نظام قضاء ڈیفائن ہوا, اس کے اندر لوگوں کے سماجی اصول طے ہوئے, اس میں جنگ کے اصول طے ہوئے, اور اس کے اندر رہن سہن کے اصول طے ہوئے. تو یہ گویا کہ آپ نے جو پہلی اینٹ رکھی ریاست مدینہ کی, اس کی بنیاد مکمل شرعیت پہ تھی, لوکل اٹانومی بھی تھی, لوگوں کے حقوق کے اوپر تھی.
بہت ہی میرا خیال ہے اہم موضوع ہے، اور آپ نے جس طرح اس کی ایک بنیاد رکھ دی ہے، یہ الگ بات کہ تاریخ میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جمہوری طرز عمل بہت کم رہا. اس کے اوپر پھر بات کریں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اسلام اور جمہوریت، ان کا باہمی ربط، اور اس حوالے سے ہمیں اسلام کے بنیادی مآخذ میں کیا رہنمائی ملتی ہے اور اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ ہیں وہ باتیں جس کی طرف ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.